مسجد اقصی کی اصل تاریخ اور آخر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اس مسجد کا اصل تنازع کیا ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز ناظرین کرام، اسلامک تاریخ اور معلومات پر مبنی ایک اور مستند ترین ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، یہودی ملک اسرائیل کی جانب سے ارض مقدس فلسطین پر مظالم ڈھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص طور پر اس دفعہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہودی فورسز نے مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نہ صرف مسجد پر راکٹ حملے کیے بلکہ نماز تراویح میں مشغول مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، جس نے پوری امت مسلمہ کو غم میں نڈھال کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے تسلسل کے ساتھ جاری ان کارروائیوں میں اب تک سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسجد اقصی کو لے کر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اصل تنازع کیا ہے اور اس کشیدگی کی تاریخ کیا ہے؟ آخر اسرائیلی یہودی مسجد اقصی سے کیا چاہتے ہیں؟ مزید یہ کہ مسلمانوں کے اس مسجد کے ساتھ کون کون سے مذہبی عقائد و نظریات اور جذبات جڑے ہوئے ہیں؟ یہ تمام تر سوالات اور اس تنازع سے جڑے بہت سے ایسے اہم سوالات جن کے جوابات اس سے قبل آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ ان کے مکمل اور تفصیلی اور حق و سچ پر مبنی جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ اس تنازع کو مکمل طور پر سمجھ سکیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، مسجد اقصی کا کمپاؤنڈ، جسے یہودیت میں ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، مشرقی یروشلم کے پرانے شہر میں ایک ایسی جگہ ہے جو اسلام اور یہودیت دونوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے، جو طویل عرصے سے اسرائیل اور فلسطین کے تعلقات میں ایک اہم جگہ رہی ہے۔ یہ مقام اسلام میں تیسرا مقدس اور یہودیت کا مقدس ترین مقام ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری کشیدگی کا ایک تاریخی پس منظر ہے اور موجودہ صورتحال پچھلی ایک صدی میں پیش آنے والے واقعات کے سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس علاقے میں واقع مذہبی مقامات کی اہمیت سے آگاہی بھی ضروری ہے، کیونکہ یروشلم کا تاریخی شہر، جسے اسرائیلی اور فلسطینی دونوں اپنی ملکیت قرار دیتے ہیں، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص جب مسجد اقصی کا نام لیتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے ایک سنہرا گنبد ذہن میں آتا ہے، اور اس گنبد کا نام قبۃ الصخرہ ہے، جو کہ 35 ایکڑ پر پھیلے اس وسیع احاطے میں شامل ہے جسے مسلمان مسجد اقصی یا حرم شریف اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ مشرقی یروشلم کے قدیم شہر کے اس حصے کو مسیحی، یہودی اور مسلمان تینوں ہی مقدس مانتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس گنبد یعنی قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دی راک اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 7ویں صدی عیسوی میں تعمیر کرایا تھا۔ بہت سے لوگ اس گنبد کی وجہ سے اسے مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن یہ گنبد مسجد کا نہیں ہے، بلکہ اس علاقے میں تعمیر کی گئی مسلمانوں کی پہلی نمایاں یادگار ہے، جسے آج یروشلم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ مسلم روایات کے مطابق پیغمبر اسلام مکہ سے اس مقام پر پہنچے تھے اور پھر یہاں سے انہوں نے آسمان کی جانب معراج کا سفر کیا تھا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر اپنے بیٹے پیغمبر اسحاق کی قربانی دینے کی بھی تیاری کی تھی، جبکہ اسلامی تاریخ و روایات کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں اس بات کا ذکر بھی موجود ہے کہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا ارادہ کیا تھا، اور یہ واقعہ مکہ کے نواح میں پیش آیا تھا۔ صرف یہی نہیں، مسلمانوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ یہاں کئی دوسرے پیغمبروں نے بھی عبادت کی ہے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ دوسری جانب ٹیمپل ماؤنٹ کے تقدس کے حوالے سے یہودیوں کے ہاں اور بھی کئی روایات پائی جاتی ہیں۔ قبۃ الصخرہ پر لکھی گئی تحریر کے مطابق مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے 55 برس بعد 691 سے 692 عیسوی کے درمیان اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس فتح سے قبل یروشلم بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں مسیحی آبادی کی اکثریت آباد تھی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینکا کے مطابق اس گنبد کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نہ تو یہ مسجد کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی کسی دیگر مذہبی تعمیرات کے زمرے میں آتا ہے۔ مختلف ادوار میں اس کی تعمیر نو ہوتی رہی ہے۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول نے عمارت کے بیرونی حصے پر ٹائلیں لگوا کر اس کی تزئین و آرائش کرائی تھی، جبکہ 20ویں صدی میں اردن کے ہاشمی شاہی خاندان نے دوبارہ اس کی تزئین و آرائش کی اور گنبد پر سونا چڑھایا تھا۔ ناظرین گرامی، اسی احاطے میں قبۃ الصخرہ کے سامنے ٹیمپل ماؤنٹ کے جنوب میں ایک نقرئی سلور گنبد والی عمارت ہے، جو بنیادی طور پر مسجد اقصی ہے۔ اسے قبلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، البتہ مسلمان اس پورے احاطے کو ہی اقصی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصی مکہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ میں مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ واضح ہے کہ 5000 افراد کی گنجائش رکھنے والی اس مسجد کی تعمیر 8ویں صدی میں مکمل ہوئی تھی۔ اسی احاطے کے مغرب میں دیوار گریہ ہے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں اور زائرین بھی یہاں آتے ہیں۔
یہودیوں کی تاریخی روایات کے مطابق یہ دیوار اور اس کے ارد گرد کی تعمیرات اس بڑے معبد ٹیمپل ماؤنٹ کی باقیات ہیں، جہاں یہودیوں کے مقدس معبد قائم تھے جنہیں پہلے بابلیوں اور بعد میں بازنطینیوں نے منہدم کر دیا تھا۔ چونکہ یہ دیوار بھی اب اس احاطے کی بڑی دیواروں میں شامل ہو چکی ہے جس میں مسلمانوں کی تعمیرات قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی بھی شامل ہیں، اس لیے دیوار پر اختیار اور یہاں رسائی کے حوالے سے عربوں اور یہودیوں میں تنازعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک اور بنیادی سوال جس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کا انتظام کس کے پاس ہے۔ یاد رکھیں کہ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اردن سے مشرقی یروشلم اور قدیم شہر کا علاقہ حاصل کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے اسے متحدہ یروشلم قرار دے کر اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم اسرائیل کے اس اقدام کو تاحال بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا گیا تھا اور اس نے اپنا سفارت خانہ بھی تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا تھا۔ مشرقی یروشلم اسرائیل کے زیر انتظام آنے کے بعد الاقصی کو معاہدے کے تحت ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا جسے اردن چلاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی دونوں اس ٹرسٹ کے زیر انتظام آتے ہیں۔ سن 1994 میں ہونے والے اس معاہدے میں اسرائیل نے اس حوالے سے ایک بار پھر اردن کا کردار تسلیم کیا۔ اس احاطے میں اسرائیل کی سیکورٹی فورسز بھی موجود رہتی ہیں اور وقفے کے ساتھ معاونت بھی کرتی ہیں۔ یہاں مسیحیوں اور یہودیوں کو داخلے کی اجازت ہے، لیکن معاہدے کے تحت صرف مسلمان ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ تاہم مشرقی یروشلم پر اسرائیلی قبضے کے بعد مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے رہنے والوں کو مسجد کے احاطے میں داخل ہونے سے قبل یروشلم کی حدود میں داخلے کے لیے اسرائیل سے اجازت لینا ہوتی ہے۔ حالات حاضر اور ماضی کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری حالیہ تصادم ماضی سے مختلف کیوں ہیں؟ اصل میں ماضی میں اس احاطے میں مقدس مقامات سے متعلق مختلف تنازعات سامنے آتے رہے ہیں جن کے بعد کشیدگی اور تصادم نے بھی جنم لیا، لیکن اس بار اقصی میں گزشتہ ہفتے سے شروع ہونے والی کشیدگی کے اسباب اس احاطے سے باہر تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یروشلم کے قدیم شہر میں چند ہفتوں قبل اسرائیلیوں اور فلسطینیوں میں ایک تصادم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کو رمضان میں اسرائیلی پولیس کی جانب سے روک ٹوک پر بھی تحفظات تھے، لیکن مشرقی یروشلم کے علاقے شیخ جراح میں جب فلسطینیوں کی ممکنہ بے دخلی کے لیے پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ آباد کاروں نے پیش قدمی شروع کی تو کشیدگی شدید ہو گئی۔ اسرائیل اور فلسطینیوں میں جاری کشیدگی ایسے حالات میں پیدا ہوئی ہے جب گزشتہ 4 برسوں میں اسرائیل میں ہونے والے 4 انتخابات فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی رواں ماہ کے آخر میں ہونے والے انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ فلسطین میں انتخابات 2006 کے بعد منعقد ہونا تھے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کسی نئے سوال نے جنم لیا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسلامی تاریخ میں مبنی ایک اور مستند ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔